حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی قاسم العلوم والخیرات دارالعلوم دیوبند کے بانیان میں سے ایک ہیں اور ہمارے مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ اللہ رب العزت نے بے حد ان سے کام لیا ہے، خصوصاً عقائد کے معاملے میں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قصیدہ ہے اور اس قصیدے کے میں 2 شعر پڑھتا ہوں جس پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں، امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مور و مار۔ میری کئی امیدیں ہیں اور کئی خواہشات ہیں، سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مدینہ کے کتوں میں میرا نام شمار ہو، سگانے مدینہ۔ میں زندہ رہوں تو مدینہ کے کتوں کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں پھروں، اور جب میں مر جاؤں تو مدینہ کے مور و مار، کیڑے مکوڑے سانپ یہ مجھ کو کھائیں۔ اس پر ایک غیر مقلد نے اعتراض کیا اور یہ اعتراض کلپ کی صورت میں سوشل میڈیا پہ گردش بھی کرتا رہا کافی عرصہ تک۔ اشکال کیا تھا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم۔ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات اور احسن المخلوقات بنایا ہے، سب سے خوبصورت اور سب سے معزز۔ لیکن دیوبند کے بانی، جن کو دیوبند اپنا سب سے بڑا سمجھتے ہیں، ان کو انسان ہونے پر عار ہے اور عیب ہے، اور وہ کہتے ہیں کاش میں انسان نہ ہوتا بلکہ کتا ہوتا۔ اس بندے کو انسان ہونے پہ عار محسوس ہوتی ہے اور تم ان کو اپنا امام بنا رہے ہو۔ ہم نے کہا اگر یہ اعتراض مولانا قاسم نانوتوی پر ہے تو یہی اعتراض پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی کرو۔ حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دخل ابو بکر حائطا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں داخل ہوئے اور وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک پرندہ ایک درخت پہ بیٹھا چہچہا رہا تھا۔ صدیق اکبر فرمانے لگے، طوبی لک یا طیر، اے پرندے تجھے مبارک ہو، تاکل من الشجر، تو درختوں سے کھاتا ہے، وتظل بالشجر، اور درختوں کے سائے میں رہتا ہے، وتصیر الی غیر حساب، اور تیرا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ آگے فرمانے لگے، یا لیت ابا بکر مثلک، اے کاش کہ ابو بکر صدیق بھی تو جیسا ہوتا۔ اب دیکھو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پرندہ ہونے کی تمنا فرما رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ صریح عبارت کہ جہاں وہ خواہش کرتے ہیں کاش میں انسان نہ ہوتا، کنز العمال جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 529 اور حدیث کا نمبر ہے 35703۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں داخل ہوئے، وَنَظَرَ إِلَىٰ عُصْفُورٍ، آپ کی چڑیا پر نظر پڑی تو فرمایا، طوبی لک یا عصفور، اے چڑیا تجھے مبارک ہو، تاکل من الثمار، تو پھلوں کو کھاتی ہے، وتطیر فی الاشجار، اور پرندوں میں اڑتی ہے، لا حساب علیک ولا عذاب، اور قیامت کے دن تیرا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ واللہ لوددت انی کبش، اللہ کی قسم میری تمنا یہ ہے اے کاش کہ ابو بکر کوئی دمبا ہوتا، اس دمبے کو ذبح کیا جاتا، پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے، کچھ کا شوربہ بنا لیا جاتا اور کچھ کو بھون کر کھا لیا جاتا، اور پھر مجھے لوگ القونی عذرتاً فی الحش، یہ گندگی کے ڈھیر پر مجھے پھینک دیا جاتا، وانی لم اکن خلقت بشرا، اور کاش میں انسان ہوتا ہی نہ، میں انسان بنا کر پیدا ہی نہ کیا جاتا، مجھے چڑیا بنایا جاتا۔ اگر یہ اعتراض مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر ہے تو پھر یہ اعتراض ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کرو۔ تمنا تو دونوں کی ایک جیسی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اعتراض ٹھیک نہیں ہے، محض دیوبند سے چڑ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے، چونکہ ان لوگوں نے کام کیا ہے اس لیے ان کے ساتھ چڑ ہے۔ اللہ اس کام میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی شخص یہ بات کہہ دے کہ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرماتے تھے
اس لیے کہ ان پر خشیت الہیہ کا غلبہ تھا۔ ہم نے کہا اگر وہ اس لیے فرماتے ان پر خشیت الہیہ کا غلبہ تھا تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی اس لیے فرماتے کہ ان پر محبت محمدیہ کا غلبہ تھا۔ تو خشیت الہیہ میں ایک تمنا کی جائے وہ ٹھیک ہے، تو محبت محمدیہ میں ایک تمنا کی جائے تو یہ غلط کیسے ہے؟ پھر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے جو فرمایا ہے وہ کیا ہے، اور ابو بکر صدیق نے فرمایا وہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے کاش میں انسان پیدا ہی نہ ہوتا، مجھے انسان بنایا ہی نہ جاتا۔ اور مولانا قاسم نانوتوی کیا فرما رہے ہیں؟ امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں انسان ہوتا ہی نہ، انسان ہوتا لیکن میرا شمار کے دنیا کے کتب میں ہوتا کہ جیسے کتے مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہیں تو میں بھی مدینہ منورہ گلیوں میں پھرتا، اور اگر میں مر جاتا تو مجھے مدینہ کے کیڑے کھاتے۔ دیکھیں عام انسان مرتا ہے تو اس کو کیڑے کھاتے ہیں نا، قبر میں کیڑے کھا جاتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے میں مدینہ فوت ہوتا تو مجھے عام جگہ کے نہیں بلکہ مدینہ منورہ کے کیڑے کھاتے۔ تو یہ بات خلاف شرع بھی کون سی ہے اور خلاف عقل بھی کون سی ہے؟ لیکن تب ہے کہ جب بات کرنے والے کے اندر عقل ہو اور بات کرنے والا شریعت کو سمجھتا ہو۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا نا اولو کون آباؤہم لو یعقلون شیئا ولا یہتدون، جب آباء و اجداد عقل مند ہوں اور ہدایت یافتہ ہوں تو پھر آباء و اجداد کی بات کو مانا جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے آباء و اجداد عقل مند بھی ہیں، صاحب علم بھی ہیں اور ہدایت یافتہ بھی ہیں۔